السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ تینوں عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھے ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی بتانے والے ہیں جن کا جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے۔ دوستو، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسلام، بالغ، ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو عاقل ہو اور بالغ ہو اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہے۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی، صحت مند اور تندرست ہونا، اور دوسری، محکم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھے، اگر ایسے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو وہ ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ رکھے تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، یہ بعد میں ان روزوں کو قضا کر سکتے ہیں۔ تو پہلے جان لیتے ہیں جلدی سے رمضان کے مہینے کی فضیلتیں۔ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہ مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ رمضان المبارک سب سے بہتر اور افضل مہینہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو۔ رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنی بھی مقدس کتابیں نازل ہوئی سب اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ رحمتوں کے نازل ہونے کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے اعمال کے قبول ہونے کے لیے کھلتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمال کی توفیق بھی خوب ملتی ہے اور ان کی قبولیت بھی نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے تو پورے مہینے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دن حدیث کے مطابق زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عشرہ ہی رحمتوں والا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو جا، اور اے شر کے طلب کرنے والے باز آ جا۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی شب میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ سرکش شیطان اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والے رمضان کے مہینے تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رمضان المبارک جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔
رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب ہم آپ کو بتائیں گے ان 3 عورتوں کے بارے میں، یعنی 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈ چل رہے ہو۔ یاد رکھے، ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایسی عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ پیریڈ کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں، اس وجہ سے جو نمازیں اور روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں، وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں ادا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ لیکن حیض والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو، مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا کہ اس کے حیض شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کے پیریڈ شروع ہو گیا ہے، تو یاد رکھے ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں وہ جب پاک اور صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کرے، یعنی کہ اس روزے کو بعد میں پورا کرے۔ لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھے کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے بھی سامنے نہ کھائے نہ پیے۔ حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پانی کرے۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ دوستو، دوسری عورت تو وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب کچھ بھائی یہ پوچھیں گے کہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عورت کے بچہ جننے کے بعد میں آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھے، جو عورت نفاس کی حالت میں ہے، ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی منائی ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھے ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اسی لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے، آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اب ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کرے، یعنی کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کرے۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا یا پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھے ایسی عورت کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دوستو، یاد رکھے اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگنینٹ عورت۔ دوستو، تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگنینٹ عورت۔ یاد رکھے ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ پریگنینٹ عورتیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا، جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے وہ آپ کے سمجھ آیا ہوگا۔ تو ہم آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔